اعتکاف کیا ہے؟ لغت میں اعتکاف کے معنی ٹھہرنا ہے، یعنی کسی جگہ میں ٹھہرنا اور اپنے آپ کو اس میں روکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کے معنی مسجد میں ثواب کی نیت سے ٹھہرنا ہے، یعنی مرد کا ایسی مسجد میں جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو یا امام اور مؤذن مقرر ہو، اور عورت کا اپنے گھر کے کسی حصے میں ثواب کی نیت سے ٹھہرنا۔ اعتکاف کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد تعدم حیات اس پر مواظبت فرمائی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اعتکاف میں بندہ اپنے رب کے حضور تقرب حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ اعتکاف میں اپنے گھر اور دنیا کے دیگر مشاغل سے اراض کر کے اپنے رب سے دو لگاتا ہے اور اللہ سے رحمت طلب کرتا ہے۔ گویا وہ اپنے رب کے در پر آ پڑتا ہے کہ جب تک مغفرت و رحمت کا اعلان نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور اس عمل میں خالص عبودیت کا اظہار ہے۔ اعتکاف کے لیے بہترین جگہ، اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام، اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد اقصی، اس کے بعد ایسی مسجد جس میں 5 گانا نمازیں باجماعت ہوتی ہوں اور زیادہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہوں، اس کے بعد اس سے کم نمازیوں والی مسجد، اس کے بعد محلے کی مسجد۔ اگر محلے میں اس طرح کی 2 یا اس سے زیادہ مسجدیں ہوں تو جس میں نمازی زیادہ آتے ہوں، اس میں اعتکاف کرنا دوسری مسجد کے مقابلے میں افضل ہوگا۔ اعتکاف کی قسمیں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور مستحب۔ واجب، نظر کا اعتکاف واجب ہے، مثلا کسی نے منت مانی کہ اللہ کے لیے اس ہفتے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یا اسی طرح اور کچھ کہا۔ سنت موقدہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ ہے، جس کی ابتدا 20 رمضان کی شام یعنی غروب آفتاب سے ہوتی ہے، اور عید کا چاند نظر آتے ہی اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، چاہے چاند 29 رمضان کو دکھائی دے یا 30 رمضان کو، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، بستی میں سے بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ مستحب، واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہے، اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ اعتکاف درست ہونے کی شرطیں، اعتکاف کے درست و صحیح ہونے کے لیے یہ شرائط ہیں: 1 مسلمان ہونا، 2 عاقل ہونا، 3 نیت کرنا، 4 جنابت سے پاک ہونا، 5 اور عورت کے لیے مزید ایک شرط حیض و نفاس سے پاک ہونا، 6 مرد کے لیے مسجد با جماعت ہونا اور عورت کے لیے مسجد بیت ہونا، 7 واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے روزہ ہونا بھی شرط ہے۔ مستحبات و آداب اعتکاف: 1 نیک اور اچھی باتیں کرنا، 2 قرآن شریف کی تلاوت کرنا، 3 علوم دینیہ پڑھنا پڑھانا، 4 اعتکاف کے لیے افضل ترین مسجد کا انتخاب کرنا۔ مباحات اعتکاف: وہ باتیں جو جائز ہیں: 1 مسجد میں کھانا پینا وغیرہ، 2 کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرط یہ کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، 3 نکاح کرنا۔ چند آزاد جن میں مسجد سے نکلنا جائز ہے: 1 طبعی ضروریات مثلا پیشاب، پاخانہ وغیرہ، 2 شرعی ضروریات مثلا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ معتکف کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، ایسی صورت میں معتکف کو چاہیے کہ زوال کے بعد یا اتنی دیر پہلے مسجد سے نکلے کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبے سے قبل 4 رکعت سنت پڑھ سکے اور جمعے کے فرض کے بعد سنت ادا کر کے لوٹ آئے۔ 3 اضطراری حالت مثلا خدا نخواستہ مسجد میں آگ لگ جائے یا مسجد گر جائے وغیرہ، تو ایسی صورت میں معتکف کو باہر نکلنا درست ہے، اور اسے چاہیے کہ جلد از جلد قریب کی کسی مسجد میں چلا جائے۔ وہ باتیں جن سے اعتکاف مکروہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے: 1 ثواب کی نیت سے بالکل خاموش رہنا، خاموشی کو عبادت سمجھنا۔ 2 فضول لایانی اور دنیاوی باتوں میں وقت ضائع کرنا۔ 3 مسجد کے اندر بلا ضرورت خرید و فروخت کا سامان لانا۔ مفسدات اعتکاف: وہ باتیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے: 1 بغیر کسی شرعی یا طبعی عذر کے مسجد کی حدود سے باہر نکلنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر۔ 2 جماع ہم بستری کرنا، چاہے مسجد میں ہو یا باہر، انزال ہو یا نہ ہو۔ 3 اہلیہ
فدیہ سے بوس و کنار یا دل لگی کے دوران انسال ڈسچارج ہو جانا۔ 4 کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا۔ 5 خدا نخواستہ اسلام سے پھر جانا، مرتد ہونا۔ 6 ایسی بے ہوشی یا جنون، پاگل پن کی کیفیت طاری ہونا جس میں روزہ فوت ہو جائے۔ 7 خواتین کو اعتکاف کے دوران حیض یا نفاس، ناپاکی کا شروع ہو جانا۔ 8 ضرورت مثلاً استنجا کے لیے باہر نکل کر فارغ ہونے کے بعد بلا وجہ وہاں ٹھہرنا۔ 9 بیماری یا کسی خوف کی وجہ سے مسجد کی حدود سے باہر نکل جانا۔ اعتکاف کی قضا، اگر معتکف بلا عذر تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ واجب اعتکاف کی قضا میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر یہ ٹوٹ جائے خواہ عذر سے یا بھول کر تو صرف اس ایک دن کی قضا روزے کے ساتھ لازم ہے جس دن اعتکاف ہوتا ہے۔ تاہم احتیاط اس میں ہے کہ رمضان کے بعد پورے 10 دن کی قضا کر لی جائے۔ اعتکاف کا فدیہ، اگر کسی پر اعتکاف کی قضا واجب تھی لیکن وہ زندگی میں قدرت نہ پا سکا تو اس پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اگر قدرت کے باوجود قضا نہ کی اور موت کا وقت قریب آ گیا تو اسے وصیت کرنا واجب ہے۔ فدیہ کی مقدار، ہر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا تقریباً 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دینا۔ یہ فدیہ میت کے ترکے کے 1/3 حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اگر میت نے وصیت نہ کی ہو تو ورثاء کی مرضی ہے کہ وہ بطور احسان فدیہ دیں یا نہ دیں۔